نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام تشریق اور تکبیرات تشریق کے اہم احکام۔ سامعین سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیے، ہم آپ کا کچھ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اور خصوصیت سے اس کا پہلا عشرہ بڑی عظمت و فضیلت والا ہے۔ اس مہینے سے متعدد نیک اعمال متعلق ہیں۔ انہی خصوصی اعمال میں تکبیرات تشریق بھی ہے، جو ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس میں بھول رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے بھی ہیں، کچھ ساتھ بیٹھنے والے بھی اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، آیا ہم بھی پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو ہم یہی پیغام اپنے تمام مسلمان بھائی، مرد و خواتین سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ مردوں نے جس طرح پڑھنے ہیں خواتین نے پڑھنے ہیں، مردوں نے بلند آواز سے پڑھنے ہیں، عورتوں نے بلند آواز سے نہیں پڑھنے، بس ان کو خود سنائی دے۔ تو ہمارے اس پیغام کو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد اور مطلب بالکل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق پتہ چل جائے اور آپ سے یہ چھوٹنے نہ پائیں۔ یہ ضروری ہے، یہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کب پڑھنے ہیں یہی ہم آپ سے گوش و گزار کر رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تشریق کے معنی، تشریق کا آسان مطلب کسی چیز کو دھوپ میں سکھانے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت سکھایا کرتے تھے، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ النہایہ لابن اسیر۔ ایام تشریق کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو خصوصی طور پر گنتی کے دنوں یعنی ایام تشریق میں یاد کرتے رہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ آیت میں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، صحیح بخاری۔ ویسے تو ذوالحجہ کا مہینہ عبادات کے لیے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس میں قربانی اور حج جیسی عظیم عبادات کے ساتھ ساتھ 2 اہم عبادات بھی قابل توجہ ہیں۔ کون سی 2؟ توجہ فرمائیے۔ نمبر 1 9 ذی الحجہ کا نفلی روزہ۔ نمبر 2 تکبیرات تشریق، جو کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب و لازم ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بخوبی اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت بھی دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ ذیل میں تکبیرات تشریق سے متعلق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ تکبیرات تشریق کے الفاظ، تکبیرات تشریق کے مختلف الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن جن کو ترجیح حاصل ہے وہ یہ ہیں۔ اس کے متبادل اور بھی ہیں، مگر اس کو ترجیح حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی الفاظ، اس کے متبادل اور الفاظ بھی ہیں، لیکن ان کو ترجیح ہے زیادہ صحابہ سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کی ہیں، یہی الفاظ نقل کی ہیں، منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 5696۔ اچھا آگے سنیے، تکبیرات تشریق واجب ہونے کے ایام۔ تکبیرات تشریق ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی خوب کثرت سے پڑھنا نہایت ثواب کا عمل ہے، لیکن تکبیرات تشریق کے وجوب یعنی ہر نماز کے بعد لازمی طور پر پڑھنے کا کل 5 دن ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 5667۔ تکبیرات تشریق کا وقت۔ تکبیرات تشریق کا وقت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ یعنی عید کے چوتھے دن کی عصر کی نماز تک رہتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 5677۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر واجب ہیں، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، مقیم ہو یا مسافر۔ البحر الرائق۔ مسئلہ، تکبیرات تشریق مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے کہنا واجب ہے، جبکہ خواتین کے لیے آہستہ، یعنی وہ خود سن سکیں۔ فتاوی شامی۔ تکبیرات تشریق کس نماز کے بعد واجب ہیں؟
تکبیرات تشریق صرف فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے، چاہے فرض نماز با جماعت ادا کی جائے یا اکیلے پڑھی جائے، لیکن وطر، سنت اور نفل کے بعد ان تکبیرات کو کہنے کا حکم نہیں۔ خواتین پر چونکہ با جماعت نماز لازم نہیں بلکہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا گھر پر ہر فرض نماز کے بعد خواتین بھی یہی تکبیرات تشریق پڑھیں گی، ان پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ بدایہ الصنائع، مرد حضرات پر تکبیرات تشریق جمعہ کی نماز کے بعد کہنا واجب ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی کہنا چاہیے۔ اعلاء السنن، تکبیرات تشریق کتنی بار کہنی چاہیے؟ تکبیرات تشریق صرف ایک بار کہنا واجب ہے، نہ کہ 3 بار، اس لیے ایک سے زائد بار نہیں کہنی چاہیے بلکہ ایک ہی بار کہنے پر اکتفا کیا جائے، فتح شامی۔ تکبیرات تشریق کس وقت کہنی لازم ہے؟ تکبیرات تشریق فرض نماز کے فوراً بعد کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیرات نماز کے فوراً بعد نہیں کہیں تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جب بھی یاد آئے تو تکبیرات کہہ دے، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اس نے تکبیرات تشریق نماز کے فوراً بعد نہیں کہیں، اٹھ کے چلا گیا، کھایا، اب کھانا چونکہ نماز کے لیے مانع ہے، نماز سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اب اس سے یہی تکبیرات تشریق فوت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایسی صورت میں اس کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے، فتح شامی۔ البتہ اگر نماز کے فوراً بعد کسی شخص کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اسی حالت میں تکبیرات کہہ دینی چاہیے۔ البتہ اگر وضو کر کے آئے اور یہ تکبیرات کہہ دے تب بھی درست ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے آ جائے، کیونکہ وضو اس نے خود نہیں توڑا بلکہ کسی عارضے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، تو اس پر گنجائش ہے۔ البحر الرائق، تکبیرات تشریق کے مزید متفرق مسائل۔ مرد حضرات کے لیے با جماعت نماز میں جس شخص سے امام کے ساتھ کچھ رکعتیں نکل چکی ہوں تو وہ بھی امام کے سلام کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے بعد تکبیرات کہے، فتح شامی۔ تکبیرات تشریق کے مذکورہ بالا 5 دنوں میں کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا انہی 5 دنوں میں کی جائے تو اس کے بعد بھی یہی تکبیریں کہی جائیں گی، لیکن اگر اس کی قضا ان 5 دنوں کے بعد کی جائے یا ان 5 دنوں سے پہلے جو نماز قضا ہوئی تھی وہ ان 5 دنوں میں ادا کی جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس قضا نماز کے بعد بھی تکبیرات نہیں کہی جائیں گی، کیونکہ یہ ان خاص ایام سے پہلے کی فوت شدہ نماز ہے، جبکہ ان کی ادائیگی ابھی کر رہا ہے تو نہیں پڑھے گا۔ اگر ان قضا شدہ نمازوں کی ان 5 دنوں کے بعد اگر ادائیگی کرے تب بھی نہیں پڑھی جائیں گی، فتح شامی۔ بس یہی مسائل آپ سے شیئر کرنا مقصود تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی مسائل کو دوسرے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، شہریوں، دیہاتیوں، پڑھے لکھے، ان پڑھ سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔